بسم اللہ الرحمن الرحیم قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ وبارک وسلم۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ جادو والے مریض کو، سحر زدہ کو، یا جس پر جادو کے اثرات مرتب ہو، ان مریضوں کو کیسے کیسے خواب آتے ہیں، کن کن خواب آتے ہیں، تو مریض سمجھ جائے ہم پر جادو ہے، ہم پر اثرات ہے، ہم پر سحر ہے۔ خواب کیا چیز ہے؟ خواب اللہ کی جانب سے بندوں کو متنبہ ہے، انتباہ ہے، خبردار ہے، الرٹنس ہے، گائیڈ لائنس ہے کہ میرے بندوں خبردار ہو جاؤ، تم پر یہ حالات ہو رہے، ان مرحلوں سے گزرو گے، تم سحر زدہ ہونے والے ہو، اس سے پہلے کہ تم اسے زائل کر لو۔ چند ہے جادو والے مریض کو کیسے خواب آئیں گے، ان میں سے 3 ہے۔ نمبر 1، جادو والے مریض کو غلاظت کا دیکھنا، گندگی کا دیکھنا، نجاست کا دیکھنا، ٹوائلٹ کا دیکھنا، باتھ روم کا دیکھنا، واش روم کا دیکھنا، پاخانہ کا دیکھنا، اور گندے پانی کا دیکھنا، یا ایسا لگے کہ گندے پانی کے پاس سے گزر گیا، یا پھر ایسا احساس ہو کسی نے گندے پانی انڈیل دیا۔ جادو والے مریض کو ایسے خواب آتے ہیں عمومی طور پر۔ نمبر 2، جادو والے مریض کو موذی جانور دیکھنا، کاٹنے والا جانور دیکھنا، نقصان پہنچانے والے جانور دیکھنا، تکلیف دہ جانور دیکھنا، یا پھر وہ دوڑا رہا ہے کوئی جانور تکلیف دینے والا، بھینس کا دیکھنا، کتے کا دیکھنا، سانپ کا دیکھنا، بندر کا دیکھنا، بلی کا دیکھنا، اور چھپکلی کا دیکھنا۔ ان میں سے 3 خواب کالے کتے کو کاٹتے ہوئے یا دوڑاتے ہوئے دیکھنا، یا پھر کالے سانپ یا مٹیالے سانپ کو کاٹتے ہوئے یا دوڑاتے ہوئے دیکھنا، یا چھپکلی کو گھر میں یا برتن میں دیکھنا، یہ خواب بہت خطرناک ہے۔ یہ خواب دیکھتے ہی مریض فوراً اس کو زائل کرنے لگے اللہ کے کلام سے۔ ابھی زائل کرنے کا آپ کو طریقہ کی بھی بتائیں گے۔ مطلب نہیں کہ آپ نے ایسا خواب دیکھا تو بہت پریشان ہو گئے، سب لوگوں سے بیان کر رہے ہیں کہ بھائی میں نے ایسا خواب دیکھا، معاذ اللہ ایسا ہونے والا ہے، یا ہاتھی کا خواب دیکھ لیا تو پھر ایسا ہونے والا میرے ساتھ، ہم تو اب تو مر جائیں گے، یا ہمارے ساتھ یہ حالات ہونے والے۔ بالکل کسی سے نہ بتائے اور اسے اللہ کے کلام کے ذریعے سے زائل کرے۔ ابھی ہم آپ کو زائل کرنے کا طریقہ بھی بتائیں گے۔ یا پھر انسان ایک ہی جانور کو بار بار دیکھ رہا ہے، مختلف شکل میں، مختلف مرحلے میں، مختلف اوقات میں، مختلف جگہ میں ایک ہی جانور کو دیکھ رہا، تو یہ جادو کے خواب نہیں بلکہ یہ جناتی اثرات یا آسیب زدہ ہے، ان پر آسیب ہے، یعنی کوئی اثرات ہے ان کے اوپر۔ نمبر 3، تیسرے خواب جو ہے دیکھنا، انسان خواب میں بہت گھبرایا ہوا دیکھنا، کوئی چیز گم ہو گئی ہو، بار بار اسے ڈھونڈ رہا ہے، نہیں مل رہے، جیسا کہ لوگ بتاتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا کہ میرا فلاں بچہ گم ہو گیا، یا کپڑا گم ہو گیا، یا گاڑی گم ہو گئی، یا فلاں چیز ہم سے گم ہو گئی، میں بہت ڈھونڈا نہیں ملا، یا اپنے آپ کو بہت گھبرایا ہوا دیکھنا، اپنے آپ کو بہت پریشان حال دیکھنا، اپنے آپ کو بہت تکلیف دہ دیکھنا۔ اگر ایسے خواب آپ نے دیکھا ہے تو یہ سحر کی علامت ہے، اس کو زائل کرے۔ کوئی بھی خواب آپ دیکھیں تو کسی سے بیان نہ کریں، اس سے پہلے کہ آپ زائل کر لیں، اور خواب ہمیشہ بیان کریں تو اہل علم سے، دانشور حضرات سے، اور جو آپ سے الفت رکھتے ہیں۔ کم عقل والے کو، کم علم والے سے بالکل آپ خواب بیان نہ کریں، اور ان سے نہ بیان کریں خصوصی طور پر جو آپ سے حسد رکھتا ہو، کینہ کپٹ رکھتا ہو، رنجش رکھتا ہو، اور اندرونی اندر آپ سے وہ جلتا ہو، تو ایسے لوگوں کو بالکل خواب بیان نہ کرے۔ خواب نہ بیان کرنا یہ ہمیں نبی کی سنت ہے، اور قرآن کریم میں اس کی تعلیم ملتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت یہ فرماتا، سیدنا یعقوب علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے صاحبزادے سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم کو یہ تعلیم دیتے ہیں، یہ متنبہ کرتے ہیں، یہ خبردار کرتے ہیں، یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا، اے میرے پیارے بیٹے، اے میرے لخت جگر، تو اپنے خواب اپنے بھائیوں میں نہ بیان کرنا،
کیونکہ یوسف علیہ السلام اور تسلیم کے بھائی یوسف علیہ السلام سے بہت جلتے تھے، کینہ کپٹ رکھتے تھے، حسد رکھتے تھے۔ خواب وہ چیز ہوتے ہیں جو انسان کو بیدار کرتے ہیں، آنے والے واقعات سے معلوم کرتے ہیں اور انسان کو خبردار کرتے ہیں۔ خواب کسی سے نہ بیان کرے، خاص کر کے خواب کم علم والے کو اور جو آپ سے حسد رکھتے ہیں، کینہ کپٹ رکھتے ہیں، جلن رکھتے ہیں، ایسے لوگوں کو قطعی خواب بیان نہ کرے۔ کہ آپ نے خواب دیکھا، آپ نے بہت اچھا خواب دیکھا جس کے معنی بہت اچھے ہیں، تو مثلاً کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ قرآن کریم میں احتلام کر رہا۔ خواب معنوی اعتبار سے کتنا برا ہے، اللہ کا کلام ہے یہ نجاست، لیکن اس خواب کے تعبیر میں یہ ہے کہ اللہ رب العزت ان کے نسل میں حافظ قرآن کو پیدا کرے گا، اور ہوا بھی ایسا۔ اسی طریقے سے زلیخا نے جو خواب کو دیکھے تھے کہ ہارون رشید کی بیوی کہ سارے چرند پرند مخلوقات انسان زلیخا کے ساتھ ہم بستری کر رہے ہیں، تو بہت گھبرائی زلیخا، خود تو نہیں جا سکتی تھی، اپنی کنیزہ کو باندی کو علامہ ابن سیرین جو وقت کے بہت بڑے عالم تھے ان کے پاس بھیجا کہ ایسا خواب ہے، اور انہیں یہ تاکید کی کہ تم میرے نسبت سے نہ بتانا بلکہ اپنے نسبت سے بتا کے آگے مجھے بتا دینا۔ تو کنیزہ گئی علامہ ابن سیرین سے کہی کہ میں نے ایسے ایسے خواب دیکھے کہ چرند پرند ہمارے ساتھ ہم بستری کر رہے ہیں۔ علامہ ابن سیرین نے کہا کہ تم یہ خواب نہیں سے دیکھ سکتی ہو، یا تو تم کنیزہ نہیں ہو، غلام نہیں ہو، باندی نہیں ہو، خادمہ نہیں ہو، یا تو پھر یہ تم خواب نہیں دیکھ سکتی ہے۔ تو آخر کار کنیزہ نے کہا کہ حضور واقعی ہم نے یہ خواب نہیں دیکھے، بلکہ ہارون رشید کی بیوی زلیخا نے یہ خواب کو دیکھی۔ تو کہا، تو فرمایا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ ان سے ایک بہت بڑا کام لے گا، جو اللہ کے مخلوق اس سے سیراب ہوگی، اللہ کے مخلوق کو اس سے فائدہ پہنچے گا۔ تو تاریخ میں آتا ہے کہ زلیخا نے حاجیوں کے لیے ایک بہت بڑے کنواں کو کھدوایا، جو آج تک حاجی اس سے سیراب ہوتے ہیں۔ خواب کا معنی تو کچھ ہوتا ہے، اس کے اثرات کچھ مرتب ہوتے ہیں۔ بہت ایسے خواب ہیں، جیسا کہ علامہ ابن سیرین کے پاس دو شخص آئے۔ ایک شخص نے کہا کہ حضور ہم نے خواب میں دیکھا کہ ہم آذان دے رہے، تو علامہ ابن سیرین نے کہا بہت اچھا خواب، واذن فی الناس بالحج قرآن میں ہے کہ یقیناً تم حج کرو گے۔ کچھ روز کے بعد ایسا ہوا وہ شخص حج کو گیا۔ دوسرے نے کہا کہ حضور میں نے بھی ایسا ہی خواب روبرو دیکھا کہ میں آذان دے رہا ہوں۔ علامہ ابن سیرین نے کہا تم کچھ ایسے گناہ کو چھپ کر کر رہے ہو، یقیناً اللہ تعالیٰ اس گناہ کو منظر عام پہ لائے گا، یعنی علل اعلان ظاہر کرے گا۔ آذان کے مطلب کیا ہے؟ اعلان پورا۔ تو یقیناً ایسا بھی ہوا، وہ شخص پوشیدہ کچھ ایسی حرکت کر رہا تھا جو اس کا ظاہر ہوا اور وہ سزا کے مرتکب ہوئے۔ مطلب نہیں کہ ہر خواب کا معنی یہ ہوتا ہے۔ تین طریقے کے خواب ہوتے ہیں، ایک شیطانی خواب ہوتے ہیں، ایک عادتی طور پر خواب ہوتے ہیں، تیسرے جو خواب یہ ہوتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ شیطانی خواب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابی رسول نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں نے خواب میں دیکھا کٹے ہوئے اونٹ کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے پیارے صحابہ یہ شیطانی خواب ہے۔ دوسرے جو خواب ہوتے ہیں یہ عادتی طور پر خواب ہوتے ہیں، یعنی انسان جو دن بھر میں کام کیا، مشغولیات میں رہا اور بہت زیادہ مشغولیات میں رہا، اس چیز کو بار بار رٹ لگا لیا، پھر انسان سوتا ہے تو وہی چلاتا ہے، جیسا کہ بچے ہیں سوتے ہیں تو سوتے سوتے وہ چلانے لگتے ہیں، اور بڑے بھی ہیں انسان ہے کچھ لوگوں کے عادتی طور پر چلاتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ عادتی طور پر خواب ہے۔ تیسرے خواب جو ہوتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، یعنی جو خواب آپ نے دیکھا کیا چیز ہے، وہ اللہ تعالیٰ انسان کو خبردار کہتا ہے کہ انسان خبردار ہو جاؤ۔ تو آپ سے بیان کیا کہ ایسے خواب اگر آئے تو ہمیں قطعی طور پر نہ گھبرانا چاہیے، اللہ کی ذات سب سے بڑی ذات ہے، اللہ ہی ہم کو اس کو سے نجات دے گا۔ تو ایسے میں آپ کو ضروری ہے کہ اگر ایسے خواب آئے تو اٹھے اور 3 بار یہ دعا پڑھے، اعوذ باللہ من شر الشیطان و شرہا، اعوذ باللہ من شر الشیطان و شرہا، اعوذ باللہ من شر الشیطان و شرہا، اور اپنے بائیں طرف لعاب والے تھوکے، پھر انسان الٹے کروٹ لیٹ جائے، اور پھر انسان کو چاہیے کہ وہ
33 बार सूरह फलक पढ़े, 33 बार सूरह नास पढ़े और 33 बार सूरह फातिहा पढ़े, अव्वल आखिर 11 बार दरूद शरीफ पढ़े, किसी तेल और पानी में दम करे। ये अमल 11 दिन तक करे। जो ख्वाब आपने मिन जुमला देखा जादू वाले ख्वाब, उनके लिए बता रहे हैं। जो तेल आपने दम किया और जो पानी आपने दम किया है, उसका तरीका ये है कि जब आप गुस्ल फरमा लें तो आखिरी जग में क्या करें, एक जग पानी ले, उसमें थोड़ा सा वो पड़ा हुआ पानी डालें जिसको आपने दम किया था। दम करने के बाद आहिस्ता आहिस्ता उसे जिस्म के अंदर डालें ताकि पानी जिस्म के कोने कोने तक पहुंच जाए। और तेल का क्या करें, नहाने से पहले पूरे जिस्म पे सर पर मल ले और नहा ले, इंशाअल्लाह सेहर ज़ाइल हो जाएगा। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हम सबको, पूरे उम्मत इस्लामिया को, पूरी कायनात को, पूरे इंसान को, पूरे अल्लाह के मखलूक को सेहर से और हर परेशानी से निजात दे।